تم نے کبھی ریت کو چیختے سنا ہے؟ 10 محرم کو کربلا کی ریت 1400 سال سے چیخ رہی ہے اور آج بھی تمہارے کان تک آواز نہیں پہنچی۔ سائنس کہتی ہے ہر خون کا قطرہ زمین کے مقناطیسی جال پر ایک نشان چھوڑ جاتا ہے۔ تو سوچو، وہ خون جو پانی مانگتا رہا اس نے زمین پر کیا لکھا ہوگا؟ ناظرین اکرام، کربلا کوئی جنگ نہیں تھی۔ جنگ میں شور ہوتا ہے مگر کربلا خاموشی کا سناٹا تھی۔ تصور کرو، دریائے فرات بہہ رہا ہے، سامنے لشکر کھڑا ہے اور ایک شخص ہے جو سجدے میں چلا جاتا ہے۔ تلوار اٹھتی ہے اور پوری کائنات رک جاتی ہے۔ ناظرین اکرام، سائنس اسے ٹپنگ پوائنٹ مطلب وقت کا بدلاؤ کہتی ہے، اور فزکس کا قانون ہے کہ جب ایک نظام ٹوٹنے والا ہو تو آخری ایک قطرہ یا آخری ایک ٹھوکر اسے گرا دیتی ہے، اور یہاں پر وہ آخری قطرہ اور آخری ٹھوکر انکار تھا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جملہ گولی نہیں تھا، یہ فریکوینسی تھی۔ ظلم کی فریکوینسی نیچی ہوتی ہے اور سچ کی فریکوینسی اوپر ہوتی ہے، اور اس دن 2 فریکوینسیاں ٹکرا گئیں اور کائنات کا بیلنس ٹوٹ گیا۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 159 میں رب تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، سائنس کی زبان میں زندہ کا مطلب کیا ہے؟ سائنس کی زبان میں زندہ کا مطلب ہے انرجی، اور انرجی کبھی ختم نہیں ہوتی، صرف شکل بدلتی ہے۔ تو وہ خون جو کربلا کی مٹی پر گرا ختم نہیں ہوا، وہ آج بھی تمہاری فضا میں ہے، تمہارے آنسوؤں میں ہے، مگر وہ انرجی تمہارے اندر داخل کیسے ہو؟ رکو بتاتا ہوں۔ پہلے یہ سمجھو کہ تمہارا مسئلہ کیا ہے۔ آج تم پریشان کیوں ہو؟ نوکری نہیں مل رہی، رشتہ ٹوٹ رہا ہے، دل بے چین ہے، ڈاکٹر دوا دے رہا ہے مگر سکون نہیں مل رہا۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ تم ڈسکنیکٹ مطلب منقطع ہو گئے ہو۔ ناظرین اکرام، انسانی دماغ کا ایک حصہ ہے فرنٹل لوب، اور یہ تمہارا فیصلہ سینٹر ہے۔ جب تم روز جھوٹ بولتے ہو، سمجھوتا کرتے ہو، ظلم پر خاموش رہتے ہو تو یہ فرنٹل لوب کمزور ہو جاتا ہے۔ سائنس اسے ڈیسیجن فیٹیگ مطلب فیصلہ کی تھکن کہتی ہے، جس وجہ سے تم خود ہی تھکے رہتے ہو، اور کربلا نے اس کا حل 1400 سال پہلے دے دیا تھا۔ اس حل کا نام ہے سجدہ۔ ناظرین اکرام، سائنس نے اب دریافت کیا ہے کہ سجدے کی پوزیشن میں انسان کا دماغ زمین کی قدرتی فریکوینسی سے جڑ جاتا ہے۔ جب تم سجدے میں جاتے ہو تو تمہارا دماغ ریبوٹ مطلب ریفریش ہو جاتا ہے اور تمہارا میں مٹ جاتا ہے۔ وہ شخص سجدے میں کیوں گیا؟ وہ زمین کو چارج کرنے گیا تھا۔ اس نے کربلا کی مٹی کو ایک سپیرچول پورٹل مطلب ایک روحانی دروازہ بنا دیا۔ آج بھی جو بندہ ٹوٹ جائے وہاں جا کر مٹی لگاتا ہے اور اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ سول میموری مطلب روح کی یاد۔ یہ جادو نہیں، یہ فزکس ہے جو ہر مٹی یاد رکھتی ہے۔ کربلا کی مٹی نے وہ آخری سجدہ یاد رکھا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 482 میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب سے سب سے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو کیا سجدہ ہی حل ہے؟ نہیں، سجدہ تو ایک سوئچ ہے۔ لائٹ جلانے کے لیے 3 لفظ چاہیے۔ وہ 3 لفظ کیا تھے؟ وہ جو شکست کو فتح بنا گئے۔ ناظرین اکرام، کربلا میں 72 مظلوم تھے، مقابلے میں ہزاروں۔ ہتھیار نہیں، پانی نہیں، امید نہیں، پھر بھی وہ ہار کر جیت گئے۔ کیسے؟
کیونکہ انہوں نے 3 لفظ بول دیے تھے، وہ 3 لفظ جو کائنات کا پاس ورڈ ہے۔ پہلا لفظ انا نہیں ہم، اور نفسیات کہتی ہے کہ جہاں انا مرتی ہے وہیں طاقت پیدا ہوتی ہے۔ دوسرا لفظ کیوں نہیں کیسے۔ کوفیوں نے پوچھا کیوں لڑ رہے ہو؟ جواب ملا کیسے جیا جائے۔ ناظرین اکرام، جب تم کیوں پر اٹک جاتے ہو تو زندگی رک جاتی ہے، مگر جب کیسے پر آ جاتے ہو تو راستے کھل جاتے ہیں۔ تمہارا مسئلہ بھی یہی ہے، تم پوچھتے ہو میرے ساتھ ہی کیوں، بلکہ یہ پوچھو کہ اب کیسے اٹھوں۔ ناظرین اکرام، تیسرا لفظ تھا ابھی نہیں ہمیشہ۔ یزید نے کہا تھا ابھی بیعت کر لو، جواب تھا ہمیشہ کے لیے اصول۔ ناظرین کرام، دنیا تمہیں فوری رزلٹ دیتی ہے، مگر کربلا تمہیں دائمی سکون دیتی ہے۔ یہ وہ 3 لفظ تھے، انا مٹا دو، کیسے پوچھو، اور ہمیشہ چنو۔ اور سورۃ الفجر کی آیت نمبر 27 کی آواز سنتے رہو کہ اے اطمینان والی روح، لوٹ چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی۔ اور مطمئن روح وہی ہے جس نے اپنی انا مار دی۔ معزز ناظرین، رونا عبادت نہیں ہے، رونے کے بعد اٹھنا عبادت ہے۔ کربلا تمہیں 3 کام کا حکم دے رہی ہے آج ابھی۔ اپنا دریائے فرات ڈھونڈو، کربلا میں پانی بند تھا۔ تمہاری زندگی میں پانی کیا بند ہے؟ سکون، عزت، سچ، جو بھی بند ہے اس کے لیے آواز اٹھاؤ، خاموش مت رہو، ظلم کے آگے سر مت جھکاؤ۔ دوسرا کام، روز سجدہ کرو۔ نماز پڑھو تو زمین پر پیشانی رکھ کر کچھ سیکنڈ یا 1 منٹ کے لیے سجدہ کرو۔ دماغ کو زمین کی فریکوینسی سے جوڑو۔ ڈیسیژن فٹیگ مطلب فیصلے کی تھکن ختم ہو جائے گی اور فیصلہ کرنے کی طاقت واپس آ جائے گی۔ ناظرین اکرام، تیسرا اور آخری کام، نہ بولنا سیکھو۔ کربلا کا سبق نہ تھا، نہ ظلم کو، نہ سمجھوتے کو، اور نہ ڈر کو۔ آج سے روز ایک غلط کام کو نہ بولو، چھوٹا سا صحیح، مگر یہی تمہاری کربلا ہے۔ یاد رکھو، کربلا کا مقصد تمہیں رلانا نہیں تھا، مقصد تھا تمہیں جگانا۔ اور آج کی اس ویڈیو کی آخری بات اور آپ سے ایک سوال، جب سچ اور طاقت آمنے سامنے ہو تو تم کس کے ساتھ کھڑے ہو؟ جواب اسی ویڈیو میں کہیں موجود ہے، اور صرف ایک لفظ میں بتائیں۔ ناظرین اکرام، کائنات میں کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی۔ ایک پتھر پھینکو تو جھیل میں لہر بنتی ہے، اور 1400 سال پہلے ایک لہر اٹھی تھی، وہ لہر آج بھی سفر کر رہی ہے، اور وہ لہر تمہارے دل کے دروازے پر دستک بھی دے رہی ہے۔ کربلا تم سے پوچھ رہی ہے تمہارا فرات کون بند کر رہا ہے؟ کربلا تم سے کہہ رہی ہے سجدے میں آ جاؤ، میں تمہارا دماغ ریبوٹ کر دوں گی۔ اور کربلا تمہیں یاد دلا رہی ہے کہ تم مرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، تم غلط کے خلاف نہ بولنے کے لیے پیدا ہوئے ہو۔ وہ 3 لفظ، انا مٹا دو، کیسے پوچھو، اور ہمیشہ چنو، اور دیکھو تمہاری زندگی کی کربلا کیسے کربلا سے کعبہ بن جاتی ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ آزاد کشمیر کے الیکشن اور اس ماہ کا آخری جملہ اس کے متعلق یہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر آئی کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔